مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا وہ مجھے بھٹو سے بڑا مزار بنتا مقبرہ نظر آ رہا ہے عمران خان کا۔ 11 ستمبر کا واقعہ لے لیں آپ، کتنے ہم خوش ہوئے کہ 11 ستمبر کو جو ہے نا وہ مجاہدوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ری ایکشن آ گیا کہ ہمارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو کوٹے لے جائیں گے اور میرے خیال میں وہ وہاں پہ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ جو چور ڈاکو جو سب ہیں ان کو پکڑیں اور ان سے پیسہ کھایا ہوا قوم کا پیسہ واپس کریں۔ پارلیمانی نظام نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ جو پارلیمنٹ آیا اس نے اپنے ہی پیٹ بھرا، اپنے ہی گھر بنائے، اپنے ہی ساسے بنائے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک عوام راج پارٹی کے چیئرمین رانا خورشید صاحب، اور جو موجودہ صورتحال جو ہے اس وقت اس پہ ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ خود سیاسی بندے ہیں اور سیاست سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بہت بڑے جو ہمارے نام ہیں سیاستدان، ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ ان کے بہت سکینڈلز انہوں نے اخبارات میں اور چینلز پہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں، اور آپ ہماری پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کا، ایک بہت بڑے سیاستدان کا سکینڈل جو تھا وہ منظر عام پر لے کر آئے تھے۔ بٹ رانا صاحب سے گفتگو کریں گے 9 مئی کے واقعے پہ، جو کہ قابل مذمت واقعہ ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو؟ رانا صاحب ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ رانا صاحب 9 مئی کے واقعہ جو ہوا وہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، اور وہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر کیا تھے؟ یہ کیوں کروایا گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں نوید بھائی، جس نے بھی کیا جیسے بھی ہوا یہ برا کام ہے، برا فعل ہوا ہے، کیونکہ یہی ہمارے شہداء غازی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ میں ان کو کھانے کو بھی دیتا ہوں، پینے کو بھی دیتا ہوں، اور وہ زندہ ہیں۔ یہ جو بھی ہوا ہمارے ان کے رفقا کے، وہ جو ان کے بچے ہیں، ان کے گھر والوں کا جو دل دکھ ہے، بڑی دکھ والی بات ہوئی ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، بڑی کڑوی بھی بات ہے، شاید آپ سوچتے ہوں گے۔ دیکھیں ایک واقعہ 9 مئی کو ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ساری قوم ہل کر رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے کئی ایونٹ ہوئے۔ 11 ستمبر کا واقعہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، کتنے ہم خوش ہوئے کہ 11 ستمبر کو جو ہے نا وہ مجاہدوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کا ری ایکشن آ گیا کہ ہمارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، ہمارے مسلمان ممالکوں کو زیر اثر کر لیا، صرف ٹریڈ 11/7 واقعہ کو بنا کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صدر صدام کا جو واقعہ ہوا کہ صدام کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، پورا مغربی میڈیا یہ چھوڑ ڈالا تھا سارے کہ جی صدام کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہیں، بہت کچھ ہے اس کے پاس، دنیا کو تباہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ جب اس کا کام تمام کر دیا، اس کو جو ہے نا اس کا کر دیا، اس کے بعد پھر واضح ٹیم گئی ہے، باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک جوں بھی نہیں نکلی، جس کا اتنا شور پڑ رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا وہ مجھے بھٹو سے بڑا مزار بنتا مقبرہ نظر آ رہا ہے عمران خان کا۔ یہ ایک عجیب بات آپ نے کہی ہے کہ بھٹو سے بڑا مزار عمران خان کا نظر آ رہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ یہ اتنی بڑی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آج میں آپ کو بات بتاؤں، میں جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے نا، اس سے ڈر، خوف اور لالچ ختم کر لیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ میرے میں لالچ، نہ کوئی ڈر، نہ خوف ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو یا اللہ کے ولیوں کو کوئی منظور نظر ہو جاتا ہے نا، اس سے پھر وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال میں آپ کو دوں تو بڑی دور تک جائے گی، ہم دنیا دار گندے لوگ ہیں، میں پاک لوگوں کی مثال دینے لگوں۔ صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی کتنے امیر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا شان تھی، کتنے ان کا جلال تھا، کتنا ان کا دبدبا تھا، لیکن جب حضور کے قدموں میں لگے، جب ان کو پسند آ گئے حضور کو صحابہ کرام، تو وہ ایک عام آدمیوں کی طرح اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کے عام آدمیوں کی، ان کا سب کچھ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی جس سے محبت ہو جائے نا، تو اس سے دنیا کی ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کس کو ذہن میں رکھے گا؟ عمران خان کو ذہن پہ رکھ کے کر رہے ہیں؟ جی، میں عمران خان کو ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں آپ کو جب بھٹو کو تختہ الٹا گیا ہے،
بٹوں کے ساتھ جو ہوا، بٹوں کے ساتھی بھاگ گئے، کچھ ادھر گئے، کچھ تتر بتر ہو گئے، پھر اس کو کیوں کہ اللہ نے اس کی شہادت لینی تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو منظور نظر کرنا تھا۔ آج دیکھ لو اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے، کتنے صدروں کا مقبرہ بنا ہوا ہے، کتنوں کے پھول چڑھتے ہیں، کسی کے نہیں چڑھتے۔ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اسلامی کانفرنس کی، جس کے بدلے میں اس کو یہ انعام دیا اللہ نے۔ یہ لوگ دنیا داروں نے سزا دی، لیکن ایک جو محب عاشق رسول ہوتا ہے اس کے لیے یہ سزا نہیں، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے کہ تم۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، غازی علی مدینی شہید کو جب میاں والی جیل لے کر گئے نا سزائے موت کے لیے، تو مجھے جو علم ہوا، کیونکہ بڑی بات ہے، بڑے ادب والے لوگوں کا نام لے رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ جان چل رہا ہے، جو میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ مولا علی پاک تشریف لائیں اور ان کو ساتھ لے گئے جیل سے، آقا سرکار دو علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھایا جا کے آپ نے کہا کہ غازی اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، تو اگر آپ واقعی عشق کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کہا حضور میں نے عشق میں ہی جینا ہے، عشق میں ہی مرنا ہے، تو پھر مولا علی پاک ان کو چھوڑ کر گئے، وہ تختہ دار پر شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی قربانی قبول ہوگی۔ اب ان کے دیکھ لو دربار پر جا کر دیکھو کیا رونقیں لگی ہیں، کیا لوگ آ رہے ہیں، کیا شانہ لوگ وہاں پہ کھانے پکاتے ہیں، کیا محفلیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھا اب جاتا آپ ہے۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو آگے خطرہ ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی اب یہی سب کچھ ہونے والا ہے، کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں خطرہ ہے، یہ سامنے بات واضح نظر آ رہی ہے۔ جب قصوریوں کا والد کا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھٹو تو موجود نہیں تھے، ان کا تو مشورے میں نام تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ اس بیس کے اوپر اس کو سزا دی، پھانسی دی، ٹھیک ہے۔ اب نظر آ رہا ہے کوٹے کا، ٹھیک ہے، جس کا بیٹا وکیل ہے اور اس نے ایف آئی آر درج کر دی، بلکہ وہ اب دہشت گردی عدالت میں سے برنٹ بھی نکل آئے ہیں۔ یعنی کہ پہلے بھی وکیل کے ہاتھوں ایک لیڈر جو تھا وہ چلا گیا تھا، اور اب یہ پھر سے وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ ہاں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو کوٹے لے جائیں گے، اور میرے خیال میں وہ وہاں پہ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ آگے کی باتیں اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو آگے کیا منظور ہے، کیا جو نظر آ رہا ہے وہ پس منظر میں نے آپ کو 11 ستمبر کا واقعہ سنا دیا، صدام والا واقعہ سنا دیا۔ آپ کی جو اندرونی جو آپ کو سورسز ہیں، جو کہ آپ کو بہت کچھ ظاہر ہے، آپ کا ایک بڑا حلقہ ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو کیا اطلاعات دے رہے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ کیا ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ انہوں نے منع تو کیا ہوا تھا، وہ میری غلطی معاف کریں۔ دیکھیں آپ کثرت سے دروشی پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ چاہے میرے طرح کتنے ہی گندے میلے بندے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، درود شریف کا وہ کرشمہ دیکھا، خشکی پہ رقص کرتے ہوئے سفینہ دیکھا۔ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ کھانا نہ کھائے، وہ بھی وقت جو ہے درود شریف پر ہی لگائے۔ دیکھیں جو پہلے بھٹو جس کے ہاتھوں بھٹو کی سزا ہوئی ہے، وہ بھی ایک مرد محمد تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی کرپشن بھی کوئی نہیں آئی منظر عام پر، ٹھیک ہے۔ اب جو چیف آف آرمی صاحب آئے ہیں، یہ سید زادے ہیں، قرآن حافظ ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا بلڈ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس قربانی کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک اچھی ڈگر پہ چلے گا، کیونکہ اولاد علی اولاد نبی ہیں، سید زادے ہیں چیف آف آرمی۔ یہ جس طرح عوام نے 9 مئی کے بعد اظہار یکجہتی کی ہے غازیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی۔ اب چیف آف آرمی صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اب عوام کو بھی ریلیف دیں، ٹھیک ہے، یہ جو چور ڈاکو جو سب ہیں ان کو پکڑیں اور ان سے پیسہ کھایا ہوا قوم کا پیسہ واپس کریں، اور انشاءاللہ میں ان کو اپنا منشور بھی بھیج رہا ہوں، اور اس میں اتنی اللہ نے بہت ساری اس میں مجھ سے کام لیا ہے، میں نے جو پاکستان کے لیے عوام کے لیے ریلیف کرنا نا وہ میں نے سارا منشور میں دے دیا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں جلد چیف صاحب کو خط لکھنے لگا ہوں. اچھا، آپ کا جو منشور ہے اس میں ایک چیز بڑی زیادہ جو ہے نا وہ کامن ہے جو کہ نظر آتی ہے، باقاعدہ آپ نے بڑے بڑے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ صدارتی نظام، صدارتی نظام، صدارتی نظام. یہ جمہوری ملک ہے، اس میں صدارتی نظام کیسے آئے گا؟ دیکھیں جمہوریت میں اب کیا کہوں، دیکھیں ہمارے اسلام میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں ووٹنگ نہیں ہے. یہ ایک انگریزوں کا، یہودیوں کا ایک سسٹم چلا کہ ان کو ووٹوں میں لگا دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں انگریزوں یہودیوں کی، تو وہاں پر تو صدارتی نظام ہوتا ہے. دیکھیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہی ہے. دیکھیں پارلیمانی نظام نے ہمیں تباہ کیا ہے. جو پارلیمنٹ آیا اس نے اپنے ہی پیٹ بھرا، اپنے ہی گھر بنائے، اپنے ہی ساسے بنائے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. تو لہذا اب اس ملک میں صرف ایک ہی بات، اگر صدارتی نظام آئے گا تو یہ ملک چلے گا، اگر ضلعی گورنر آ جائے گا تو ملک چلے گا، محلہ وار قاضی پنچایتی کورٹ چلے گی تو نظام آئے گا. اگر آپ کہنا یہ سیاسی جماعتیں یہ کچھ نہیں کریں گی، ابھی دیکھ لو تھوڑے دن ہوئے ہیں تو ایک نئی جماعت بنی ہے، نام کتنا پیارا رکھا ہے، استحکام ہے پاکستان. تو اس میں کون لوگ ہیں؟ شوگر مافیا، لینڈ مافیا اور جو بھگوڑے ہیں وہ جمع، وہ کیا خلق خدا کی خدمت کریں گے. اس لیے میں چاہوں گا چیف آف آرمی صاحب سے پھر میرا آپ کی وساطت سے آپ میرا پیغام پہنچائیں، میرا یہ انٹرویو ان تک پہنچنا چاہیے کہ وہ خدا را صدارتی نظام لائے ملک میں، چاہے سول چاہے دوسرا صدارتی نظام ہو. 10 سال کے لیے ریفرینڈم کروا لیں، 10 سال یہ جو میئر کی جگہ پہ نا ضلعی، وہاں اس کو گورنر بنا دیا جائے. اور کوئی 15 کروڑ روپے مالی کے اثاثہ رکھنے والا بندہ نہ صدر بن سکتا ہے، نہ گورنر بن سکتا ہے، نہ کوئی عہدیدار بن سکتا ہے. ہاں پھر تو یعنی کہ سارے کے سارے گھر میں بیٹھیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل، یہ سرمایہ دار ظالم لوگ ہیں، یہ جگیردار ظالم لوگ ہیں، یہ لٹیرے ظالم لوگ ہیں. ان کو گھر ہی بیٹھنا چاہیے، بلکہ گھر نہیں چیلوں میں ہونا چاہیے. جنہوں نے ہمیں خدا کی قسم ہمارے بچوں کے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لی، انہوں نے نوالا تو چھینا ہی چھینا ہے، مسکراہٹیں چھین لی ہیں. چھوٹے بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے، لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، اور لوگوں کو تعلیم کے لیے پرائیویٹ فیسیں دینے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے. یار یہ بہت بڑا، اگر چیف آف آرمی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ وہ ایک بہت بڑے گھرانے کے سید زادے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اور اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ درود پاک پڑھو، ایمان والو تم بھی پڑھو. میرے پیارے سید زادے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. جنہوں نے یہ غازی شہیدوں کے ساتھ کیا ان کو سزا دینی پڑے گی. لہذا آئندہ کے مستقبل کے لیے صدارتی نظام کا نظام کر کے جائیں. میں صدر پاکستان کو بھی کہتا ہوں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور تمام اعلیٰ عہدیداروں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگی آپ نے گزار لی، مستقبل کے لیے صدارتی نظام لے آئیں. 1 یونٹ ضلعی گورنر راج، محلہ وار قاضی کورٹ ہو، پنچایتی قاضی کورٹ. اور اس سسٹم میں ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ یہ ملک اور یہ عوام بہت ترقی کرے گی. سیاستدانوں پہ ڈپینڈ نہ کرے، سب سیاستدانوں سے ہماری جان چھڑائی جائے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے ہماری جان چھٹائی جائے. سب ایک نیا روپ دھار کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. صدارتی نظام کے لیے جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ملٹری کے، آرمی کے، صدارتی نظام جو بھی ہیں، اس میں ترقی ہوئی ہے. اس میں مہنگائی کو کنٹرول رکھتے تھے وہ لوگ. تو یہ پارلیمانی نظام، شاہ جی، سید بادشاہ حافظ جی، خدا کے لیے پارلیمانی نظام کا خاتمہ کریں. اور میں آپ کے ساتھیوں کو بھی، آپ کی جو ٹیم ان کو کہتا ہوں، خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ پارلیمانی نظام میں یہ الیکشن سارے ختم کریں. ریفرینڈم ہو، 10 سال کے لیے صدر منتخب ہو. صدر وہ جو 15 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثے نہ رکھتا ہو. 1 مربع زرعی زمین ہے، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بقایا اپنے جتنے اثاثہ جات ہیں پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے تو صدر بھی بن سکتا ہے، گورنر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب کی بات سے آپ کتنے متفق ہیں اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے. اور جو پیغام رانا صاحب نے دیا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے آگے فارورڈ ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.